کا چولا پہن کے آج بھی آگ کی پوجا کر کے آواز لگا رہے ہیں ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آگ کے پجاریوں سے ہے۔ جہاں امن نہیں ہے وہاں غیر اللہ کی پوجا، ان کے مناظر کو دیکھ کر کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ آج اگر ابو جہل باہر آ جائے اور چند لمحوں کے لیے یہ شرک کے مناظر دیکھ لے تو وہ بھی ان کو مشرک کہہ کے اٹھے گا۔ خانیوال کے قریب ایک گاؤں ہے، لتھڑ اس گاؤں کا نام ہے۔ وہاں کے ایک ملنگ کو کچھوا مل گیا، کچھوا رنگ برنگا تھا۔ اس نے کہا جی یہ تو بڑا پہنچا ہوا کچھوا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، حسن لکھا ہوا ہے، حسین لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کچھوا لے آیا، ہاتھا خالی تھا، ٹویا کھٹ کے پانی پا کے ویک سڑتا، مشہور کر دیا جو بابے کچھوے کا پانی پیے گا اگلی پچھلی بیماریاں ختم۔ قبر پرستوں کو پوجنے کے لیے ایٹم چاہیے، نواں ایٹم، قبر تو پرانی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں 12 تو کے اندر بجلی کے کھمبے کے ساتھ بورڈ باندھا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ۔ ایٹم نیا چاہیے، ذائقہ نیا چاہیے۔ شرک کر کر کے دل کے ذائقے وہ مزید کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ پیر کچھوے شاہ خانیوال کے اندر لائن لگی لوگوں کی۔ وہ ایک ملنگی سے پوچھا بی بی یہاں آئی ہو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہا پیر کچھوے شاہ سے میں نے جو منت مانی ہے بابا کچھوا نے پوری کی ہے۔ میں نے کہا شکر ہے اسے کچھوا ملا تھا، ڈڈو نہیں لبا، مینڈک ملتا تو پیر مینڈک شاہ بنا دیتا۔ ٹی وی اینکر نے اسے پکڑ کے پوچھا کہ بابا جی یہ بتاؤ اس پہ اللہ کا نام کہاں لکھا ہے؟ کہا جی میں پڑھیا لکھیا کوئی نہیں، وہ پڑھے لکھے بندے نے دیکھ کے میں نے دسیا سی بھی آ نہ لکھیا ہوا ہے، میں تے ان پڑھا، کاروبار چل پڑا۔ اردو بولنی نہیں آتی آپ کو؟ نہیں آتی، کوشش نہ کرو، نہیں کوشش نہ کرو۔ اچھا، کچھوے کا مالک یا تو اردو زبان سے بے بہرا تھا یا پھر جان بوجھ کر اداکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہانی جو اس نے لوگوں کو سنا رکھی تھی کہ اسے خواب میں کچھوے کو گھر لانے کی بشارت ہوئی تھی، اب یہ اس کہانی سے انحراف کر رہا تھا۔ تو یہ لے کے کہاں سے آئے آپ کچھوا؟ یہ تو ایسے جو ملا رقبے رقبے میں۔ ہاں۔ تو کس طرح پتہ لگا آپ کو کہ وہاں کچھوا میں لے آؤں، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا؟ یہ بات پڑے ہوئے آ کر آپ نہیں لے کے تو آپ ہی آئے ہیں نا؟ ہاں۔ تو کسی نے پہلے بتایا تھا یا پہلے لے کے آئے پھر کسی نے بتایا کہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہاں، یہ بالو یہ پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے آخیا کہ اللہ کا نام لکھا۔ اللہ کا نام۔ تو یہ اس پانی کا پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کون کون لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ جو لوگ ہیں کون ہیں؟ یہ کتوں سے آنے وہ لوگ۔ اچھا، سان تو نہیں پتا بھائی اصل کے کل کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پانی پیتے ہیں؟ یہ مل اتنے ملے ملتے ہیں، پیتے بھی ہیں پانی؟ یعنی کوئی تو آ کے پی لیں گے۔ ابھی بھی دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ بابا جی ادھر آئے، بیٹھے بابا یاد پا یہ ذرا دیکھیں کہ یہ پانی کو پیے گا اگر تو اسے شفا ہوگی؟ نہیں بھائی، ہاں یہ پانی چل رہا ہے اتنے ملے پانی پیتے بھی ہیں؟ ریکارڈنگ ہم نے کی ہے، تھوڑا نا دھان دین، ہاں دھان دین اس پانی میں لہاتے نا اور نان دین، نہاندے بھی پیتے بھی ہیں؟ یہ مانتا تھا میں نہیں پتا نہ بات ملتے بھی پیتے بھی ہیں پانی؟ یعنی کوئی تو آ کے پی لیں گے۔ لکھا ہوا ہے اس پہ اللہ کا نام؟ اصدان پہاڑا اچھا ہم تو نہیں پتا محمد اللہ اللہ کا نام ہے، مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے، حسین کا نام، ٹھیک ہے نا، کلمہ شریف ہے اللہ کے نام لکھا ہوا ہے اس پہ اللہ کا نام؟ اصدان پہاڑا اچھا ہم تو نہیں پتا۔ تو آپ نے یہ دھندا کیوں شروع کر دیا کہ یہاں پہ پانی اور لوگ آئے اور پانی گندے پانی کو جس میں کچھوا ہے تو پانی پیئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ نہیں جس پانی میں کچھوے بابا کو رکھا گیا تھا اس سے باقاعدہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ یہی وہ گدلا پانی تھا جسے یہاں آنے والے معتقد پیا کرتے تھے اور آج بھی پی رہے تھے۔ یہ پانی، یہ والا پانی، یہ دیکھ، یہ والا پانی، یہ پانی جو پیے گا وہ زندہ رہے گا؟
लोग कितने आते हैं एक दिन में, कितने लोग आए थे बाबू जी आपके पास? कदा 5-7 कदा 10 कदा 20 जिमें कोई आंदा है वो जियारत करें तो चला वेंदा इत्ते ना असां बात। अच्छा, इसकी ज़ियारत करने आते हैं लोग? हाँ भाई उसका नाम लिखियो है। अच्छा, वो आने कछुए की ज़ियारत करने के लिए आते हैं लोग, और ये इसको बाबा बोलते हैं। बात कौन करूं क्या को असां ये बदअमनी वैसे ही रही, ये बम धमाके, ये खुदकश हमले, ये जनाज़गाहों के अंदर हमले, ये मस्जिदों में हमले, ये मदरसों में हमले, ये स्कूलों पे हमले, ये बाजारों पे हमले, ये खून का बहना, ये मौत का रक्त हो रहा है। अल्लाह की कसम ये बगैर जुर्म के नहीं, यहाँ जुर्म अजीम हो रहा है। और वो जुर्म अजीम ये है, खालिक ने तुझे पैदा अपनी इबादत के लिए किया था, तू जानवरों की पूजा में लग गया। बातें कड़वी हैं लेकिन माफ कर देना, तौहीद की गोली वैसे ही कड़वी होती है। शुगर के मरीज को चीनी खिलाओ तो छेती मरेगा, नीम की गोली हो सकता है शिफा का सबब बन जाए। आइए हमारे साथ चलिए, इस बिलाद हरमैन को भी सामने रखिए और पीर खंबे शाह, पीर तोते शाह, पीर एट शाह, पीर कावा वाली सरकार, उनको भी सामने रखिए। यहां अमन क्यों है? मालिक का वादा है, उलाइका लहुमुल अमन। यहां अमन मिलेगा अगर तौहीद को नाफिज करोगे। और अगर टालियों को पूजते रहे, बेरियों को पूजते रहे, दरख्तों को पूजते रहे, कमालिया के बाबे के लकड़ी के तराशों को पूजते रहे, तो फिर अमन। वो एक बाबा जी ने कहा था ये पीर जी के हाथ की लगी भी टाली है, इसे कोई हटा नहीं सकता। वो गलती से अहले तौहीद से टक्कर ले बैठा, मुवाहिदों ने जाके टाली उखाड़ दी। कसूर में एक बेरी साहिबा है, पीर बेर वाली सरकार, कहते जी इससे दूध भी निकलता है, शहद भी निकलता है। तो अहले तौहीद वहां भी पहुंच गए कि टाली काट आए हैं, बेरी भी कटवा लो। का तुसी भाभी हो, नहीं डरते, टल जाओ, सानू पूजन दो। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। तो हमें पता है तुमने टाली काट ली थी, तुम बेरी भी काट लोगे, और बाबा सुता रहेगा, कुछ करेगा नहीं। ये हमारी आदत है, हमें पूरी करने दो। हंसाने के लिए नहीं, रुलाने के लिए ये बातें कर रहा। अहले ईमान के तुम्हारे और मेरे कंधों पे इस ला इलाहा इल्लल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इस अकीदा तौहीद को फैलाने का बोझ जो अल्लाह ने इमाम कायनात के कंधों पे रखा था अलैहि सलातु वस्सलाम, जिसको सहाबा ने अपने कंधों पे लिया, जिसको ताबईन लेकर उठे, जिसको मुहद्दिसीन लेकर उठे, जिसको उलमा आइम्मा दीन लेकर उठे, आज उनका वारिस कौन है? किसको वरासत में तलाश करूं? घोड़े को पूजने वाले के बारे में कहूं कि ये वारिस है ला इलाहा इल्लल्लाह का? पीरों की कब्रों का थूक और नमक चाटने वालों के बारे में कहूं ये वारिस है ला इलाहा इल्लल्लाह का? धरती पे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत की वरासत अगर किसी को मिली है, अल्लाह की कसम वो सिर्फ अहलुस सुन्ना वल जमा अहलुल हदीस को मिली है। जो पूजते हैं तो अर्श वाले को, जो पूजते हैं तो अर्श वाले को, पूजने का तरीका पूछते हैं तो मदीने वाले को, अर्श वाले के अलावा किसी की पूजा नहीं। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से पूजने का तरीका लेना, यह है दीन, यह है वो जिम्मेदारी जो मैंने और आपने निभानी है। जिंदगी के इख्तिताम पे सवाल होना है, उम्र कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी, माल कहां से कमाया, माल कहां पे लगाया। शिर्क अकबर वो सबसे बड़ा सबब है जिससे बदअमनी फैलती है, कत्ल गारत फैलता है, तबाही और बर्बादी होती है, इज्जतें लुटती हैं, इज्जतें लुटती हैं। अल्लाह की कसम, शिर्क करने की वजह से बदअमनी फैलती ही फैलती है। ये अहले शिर्क के पीरों फकीरों बाबे और बुजुर्ग ये होने वाली हर बदकारी के जिम्मेदार हैं। जिन्होंने ईमान लूट लिया वो माल नहीं लूटेंगे, जिन्होंने ईमान लूट लिया वो इज्जतें नहीं लूटेंगे। भूल गए हो तो याद कराता जाऊं, ईमान के डाकू तो बन गए ये,
آواز لگا کر لوگ کی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. لوگ اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ مالک پیر نوری بوری والے کی شکل میں لاہور میں آ کے بیٹھ گیا. ایمان بچا بلے میں. یہ مال کے بھی ڈاکو، نذرانے سالانے چندے اتنا اکٹھا ہوتا ہے کہ جھاڑو سے اکٹھے کر کے بوریاں بھر بھر کے قوالوں کو ملتی ہیں. یہ عزت کے بھی ڈاکو. سلیم فوجی کو بھول تو نہیں کہ گجرانوالہ والا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہو تو 300 عورتوں کے ساتھ جس نے بدکاری کی بیٹے کے تعویذ کے نام پہ. یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے. ایمان کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، اب تو جان کے بھی ڈاکو بن گئے. اور 21 بندیاں قاتل پیر نہیں دیکھا جس نے اپنے 20-21 مریدوں کو قتل کیا؟ نہیں دیکھا. اس سے قبل کہ آپ کا پیر آپ کو بھی قتل کر دے، اس جھوٹے سے جان چھڑا کے محمد کی غلامی میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سرگودا کے نواحی چک 95 شمالی میں دربار پیر علی محمد گجر میں گدی نشین عبد الوحید نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مریدوں کو نشہ آور چیز کھلا کر بے ہوش کیا، جس کے بعد انہیں بھاری اور تیز دھار آلات سے تشدد کا نشانہ بناتا رہا. تشدد کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 20 افراد کی جان چلی گئی. ڈپٹی کمشنر نے افواد کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دربار کا متولی خود کو اعلیٰ پائے کی روحانی شخصیت کہتا تھا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دربار کے متولی کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا. متولی عبد الوحید مریدین کو برہنہ کر کے دھمال ڈلواتا، کیونکہ اس طرح مریدین گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. واقعے میں مرنے والوں کا تعلق لاہور، اسلام آباد، لیا، فیصل آباد اور دیگر شہروں سے ہے. لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال سرگودا منتقل کر دیا گیا ہے. یہ قتل و غارت جنات کے لیے کرنے والے، جادوگری کے لیے کرنے والے، شیطانی قوتوں کو راضی کرنے کے لیے یہ جرم کرنے والے، ان سے اپنے دامن کو چھڑاؤ. اہل الحدیث کے پیغام کو سنو، آؤ مدینے والے کے پیچھے چلو. وہ پیرانے پیر جس سے پیارا رب نے نہ کوئی پیدا کیا ہے نہ کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے آج قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، قبر پرست سعودی عرب کے سب سے بڑے دشمن ہے. آئیے میں سعودی عرب کے حوالے سے علماء کے چند اقوال آپ کو سناتا ہوں. سعودی عرب کے سب سے پہلے مفتی محمد بن ابراہیم آل